بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے روایت ہے کہ اجودھن کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک مسلمان روغن گر یعنی تیل بیچنے والا تیلی رہتا تھا۔ دیبال پور کے حاکم نے حملہ کیا، مقامی باشندوں کے گھر جلا دیے، مال و متاع لوٹ لیا۔ روغن گر کی بیوی بے حد حسین تھی۔ اتفاق سے کسی فسادی کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ روغن گر کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ وہ اس کی تلاش میں بستی بستی پھرا لیکن ڈھونڈ نہ سکا۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو گئی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اجودھن میں بابا فرید الدین کے پاس چلا جا، وہ تیرے درد کی دوا کر سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا کہ جب کوئی پریشان حال شخص ان کے پاس آتا تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانا منگواتے۔ جب خادم نے روغن گر کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ نہایت شکستہ لہجے میں بولا، مدت ہوئی میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بابا فرید کو اس کے غم کی شدت کا احساس ہوا۔ آپ نے پوچھا، تو اس حالت کو کیسے پہنچا؟ اس نے مکمل حال بتایا اور کہا کہ اس کے بغیر یہ زندگی عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے غم کا علاج نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ، عجب نہیں حق تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرمائے۔ اس نے آپ کے کہنے پر 2-4 لقمے حلق سے اتارے لیکن یوں جیسے وہ کانٹے نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد وحشت زدہ انداز میں پوچھا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، کچھ دن میرے پاس رہو۔ روغن گر مجبوراً خانقاہ کے ایک گوشے میں جا پڑا، مگر اس طرح کہ ہر گھنٹے بعد آ کر آپ سے فریاد کرتا کہ اس کی بیوی نہیں ملی۔ بابا فرید ہر بار اسے خندہ پیشانی سے تسلی دیتے اور اپنے مریدوں سے فرماتے، دیکھو عشق کی آگ نے اس کی روح تک کو جلا ڈالا ہے، اگرچہ اس کا عشق دنیاوی ہے لیکن سچا ہے۔ 2 دن گزر گئے، روغن گر مایوس ہو گیا۔ تیسرے دن عجب بات ہوئی۔ دیبال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اجودھن کے منشی کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کسی نے مخبری کی کہ وہ حاکم کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سپاہی جب اسے گرفتار کر کے لے جانے لگے تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اگر تم لوگ مجھے چند لمحوں کے لیے بابا فرید کی خانقاہ پر جانے دو تو میں تمہیں ایک بڑی رقم انعام میں دوں گا۔ سپاہی رقم کے لالچ میں مان گئے۔ جب منشی زنجیروں میں جکڑا ہوا آپ کی خانقاہ میں پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ منشی بولا، سرکار میں بے قصور ہوں لیکن یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں۔ آپ کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر آپ نے منشی سے پوچھا، اگر حاکم تجھ پر مہربان ہو جائے تو ہمیں کیا دو گے؟ وہ بولا، میں اپنا سارا مال و اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ شکرانہ میں نے تجھے ہی بخش دیا، مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے حاکم تجھے رہا کر دے گا، تجھے خلعت فاخرہ سے نواز دے گا اور تحفے کے طور پر تجھے ایک کنیز دے گا، تم وہ کنیز روغن گر کے حوالے کر دو گے۔ منشی نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرے گا۔ آپ نے روغن گر کو طلب کیا اور منشی کو کہا، تم کنیز اس شخص کو دے دینا۔ روغن گر روتے ہوئے بولا، میرے پاس اتنی دولت ہے میں 8 کنیزیں خرید سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی بیوی کے سوا کسی کی رفاقت گوارا نہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، تم صرف میرے کہنے پہ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ روغن گر مجبوراً منشی کے ساتھ چلا گیا۔ سپاہیوں نے منشی کو قید کر دیا اور روغن گر مایوس سا قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اگلے دن منشی کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم سخت غصے میں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا منشی کو بہت سخت سزا ہوگی، لیکن جیسے ہی حاکم نے منشی کی طرف دیکھا بے اختیار بولا، تو سازشی نہیں ہو سکتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ منشی کو کرسی منگوا کر اپنے پاس بٹھایا اور اس سے معذرت کی۔ منشی کو قیمتی خلعت اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی تحفے میں دیا۔ جب منشی انعام لے کر پلٹنے لگا تو حاکم نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ کنیز تیری خدمت کے لیے ہے۔ پھر حاکم نے پوچھا، کچھ اور چاہتا ہے؟ منشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ حاکم کی عنایتوں کا شکریہ ادا کر کے واپسی کی اجازت لے کر چل پڑا۔ برقع پوش کنیز اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب منشی حوالات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ روغن گر اداس بیٹھا ہے۔ یکا یک کنیز دوڑی اور روغن گر سے لپٹ گئی۔ روغن گر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، پوچھا، کون ہو تم؟
کنیز نے نقاب الٹ دیا، تمہاری بیوی۔ روغن گر کو سکتہ سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیخے مار کر رونے لگا اور بابا فرید کو پکارنے لگا۔ اس کی بیوی حیرت زدہ ہو گئی۔ کسے پکار رہے ہو؟ اسے جس کی دعاؤں کے طفیل مجھے تیرا دیدار ہوا۔ روغن گر زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو میں اس آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوتا۔ منشی نے پورا واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ خدا شیخ کو سلامت رکھے، انہیں دیکھ کر ہمارے بے قرار دل سکون پاتے ہیں۔ اجھودن پہنچ کر روغن گر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ عشق کی وہ آگ چاہتا ہوں جو کبھی نہ بجھے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ روغن گر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر عشق حقیقی کی منزل تک پہنچا۔